ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے دوزخ کا بیان۔ سوال: دوزخ کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں، نافرمانوں اور سرکشوں کے عذاب کے لیے بھی ایک جگہ بنائی ہے جس کا نام جہنم یا دوزخ ہے۔ یہ ایک مکان ہے۔ اس قہار و جبار کے جلال تصورات جہاں تک پہنچیں وہ اس ایک شمع ہے۔ اس کی بے شمار نعمتوں سے اسی طرح اس کے قہر و غضب کی کوئی انتہا نہیں۔ توبہ استغفار۔ کہ ہر وہ اذیت و تکلیف کی دار و مدار کی جائے گی ایک ادنی حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا، چنانچہ جہنم ہے۔ تمام قسم کی اذیتیں اور طرح طرح کے ایسے عذاب مہیا کیے گئے ہیں جن کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور حواس کھو جاتے ہیں کہ اس کو تصور بھی کر لو تو جب آپ اس میں جائیں گے تو پھر کیا بنے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کرنی چاہیے۔ قرآن مجید حدیث میں جو اس کی سختیاں مذکورہ ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں: جہنم کے شمارے پھول اونچے اونچے محلوں کے برابر اٹھیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطار ہے، آدمی اور پتھر کا ایندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کی 70 جزاؤں میں سے ایک جزا ہے اور یہ آگ بھی رب سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے۔ آگ بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہے کہ یہ جہنم میں نہ آئے، تو کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو بچائیں۔ جہنم میں جس کو کم درجے کا عذاب ہوگا اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ توبہ استغفار۔ جب آپ ایک انگارے پہ پیر آ جائے تو کتنا ہی جلن ہوتی ہے، تو جوتی پہن کے چلنا پڑے گا جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتری گھلتی ہے۔ دماغ ایسے گھل جائے گا جیسے تانبے کی پتری گھلتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ یہ سب سے بھاری ہے۔ وہ سمجھے گا کہ یہ عذاب سب سے بھاری ہے، سب سے ہلکے درجے کا عذاب ہوگا۔ وہ سب سے ہلکے درجے کا عذاب ہوگا۔ اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اگر ساری زندگی تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے یہ فدیہ میں دے گا؟ اس میں اسے کہیں گے کہ ساری زندگی جو زمین پہ آپ نے کمایا ہے اگر وہ آپ دے کے آپ بچنا چاہیں تو بچنا چاہیں گے، فدیے میں دیں گے؟ عرض کرے گا ہاں۔ فرمائے گا جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت ہلکی چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تم نہ مان جایا کریں۔ دنیا میں جو اچھا کام کر جاؤ گے آخرت میں وہی آپ کو انعام ملے گا۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دکھائی جائے گی، یہاں تک کہ سرخ ہوگی، پھر 1000 برس جلائی جائے گی جہاں تک کہ سفید ہوگی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سیاہ ہوگی۔ اب وہ نری سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ توبہ استغفار۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کی کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہہ تک نہیں پہنچ پائے گی۔
توبہ استغفار. نہیں کہاں گیا نہیں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہیں پہنچ پائے گی. غرض کے کافر اس میں جھونک دیے جائیں گے. توبہ استغفار. کافر کی سرزنش کے لیے طرح طرح کے عذاب ہوں گے. لوہے کی بھاری بھاری گزوں سے ان پر مار پڑے گی. بڑے بڑے اونٹوں کی گردنوں کے برابر بچھو اور اللہ جانے کس قدر بڑے بڑے سانپ ان پر مسلط کیے جائیں گے. توبہ استغفار. توبہ استغفار. خود جہنمیوں کی شکلیں ایسی قہر ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اس صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو سے مر جائیں. توبہ استغفار. جسم ان کا اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانے سے دوسرے شانے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے. توبہ استغفار. پھر آخر میں ان کافروں کے لیے یہ ہوگا کہ ان کے قد کے برابر آگ کے صندوق ہیں. اسے صندوق میں بند کریں گے. پھر ان میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل لگایا جائے گا. پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھ دی جائے گی اور دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی. اس طرح یہ صندوق ایک اور صندوق میں رکھ دیا جائے گا اور آگ جلا کر لوہے کا قفل اس میں لگا دیا جائے گا. تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی عذاب نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ کے لیے مولا کریم اپنی پناہ میں رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت پناہ مانگو. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو. بس جی معافی ہی کام آئے گی اور کچھ بھی نہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے اخلاق. اچھے اخلاق جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. سب کے ساتھ اچھا پیش آؤ. چند دن کی زندگی ہے اور اس میں آپ افراتفری میں پڑے ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ دھوکے بازیوں میں لگے ہوئے ہو تو آپ ایسے کام بالکل نہ کریں اور اپنی آخرت دیکھیں کہ ہم نے آخرت میں کیا کمایا. دنیا میں تو ہم نے سب کچھ کمایا, ہمیں ٹینشن لگی ہوئی ہے, ہم نے یہ نہیں کمایا وہ نہیں کمایا, پر آخرت کے لیے کیا کمایا یہ بھی تو سوچیں نا. تو اس کو سوچنے کی بہت ضرورت ہے آپ لوگوں کو, ہم سب انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں, کامیابی ہمیں ضرور ملے گی. اللہ حافظ.